रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफहूम है कि क़यामत की बड़ी निशानियां तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूट जाती है तो दाने बिखर जाते हैं। क़यामत की बड़ी निशानियां कौन सी हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और किस तरह से पूरी होंगी ये भी अक्सर पूछा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि एक बहुत बड़ी निशानी जिसे ज़ल्ज़ला कहा जाता है, एक ऐसी निशानी है जो कि क़यामत की निशानियों में से, गिनी चुनी निशानियों में से एक बड़ी निशानी समझी जाती है। वो कौन से जराइम होंगे जिनकी बुनियाद पर ज़ल्ज़ले आया करेंगे और उन ज़ल्ज़लों की बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि क़यामत कब आएगी। ये सवाल बहुत अहम सवाल है। जब 15 जराइम होंगे तो ज़ल्ज़ले आएंगे। ये 15 जराइम कौन से हैं, ज़ल्ज़ले किस तरह से आया करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माल गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे और जब ज़कात को तावान समझा जाने लगे और जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गरज से सिखाया जाने लगे, जब मर्द बीवी की अताअत और माँ की नाफरमानी करने लगे, जब दोस्तों को तो करीब और बाप को दूर किया जाने लगे, जब मस्जिद में शोर गुल मचाया जाने लगे और जब कौम जमात की सरदारी उस कौम जमात के फासिक शख्स करने लगे और जब कौम जमात के लीडर और सरबराह उस कौम जमात की कमीने और रजील शख्स होने लगे और जब आदमी की ताज़ीम उसके शर और फितने के डर से की जाने लगे और जब लोगों में गाने वालियों और साजो बाजों का दौरा हो जाए और जब शराबें पी जाने लगे और जब इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों को बुरा कहने लगे और इन पर लानत भेजने लगे, तो उस वक्त तुम इन चीज़ों के जल्दी जाहिर होने का इंतजार करो कि सुर्ख यानी तुंदो तेज आंधी, शदीद तरीन तूफानी आंधी का और ज़ल्ज़ले का और ज़मीन में धंस जाने का और सूरतों के मस्को तब्दील हो जाने का और पत्थरों के बरसने का, नेज़ इन चीज़ों के अलावा क़यामत की और तमाम निशानियों और अलामतों का इंतज़ार करो जो इस तरह पै दर पै वक़ूफ़ पज़ीर होंगी जैसे लड़ी का धागा टूट जाए और उसके दाने पै दर पै गिरने लगें। अब ये सवाल पैदा होता है कि क़यामत की बड़ी निशानियां कौन सी हैं। इनमें दज्जाल का खुरूज, दुनिया जब से बनी है तब से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना ना तो आया है और ना ही आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज और माजूज, उनके कबीले का किसी को इल्म नहीं कि वो कहाँ पर है। फिर 3 ऐसे बड़े ज़ल्ज़ले जिसमें ज़मीन के 3 मुख्तलिफ हिस्से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। फिर वो धुआं जो पूरी ज़मीन पर फैल जाएगा जिसे कुरान में दुखान कहा गया है। फिर सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये सबसे बड़ी निशानी होगी और इसके बाद रिवायात के मुताबिक तौबा के दर बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि एक बिल्कुल वाज़ेह निशानी होगी। और फिर अद्दाबा, पूरा नाम दाबतुल अर्ज, एक जानवर जो ज़मीन से निकलेगा और हर इंसान की पेशानी पर निशान लगाएगा। एक आग जो यमन में लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। ये निशानियां किस तरतीब में ज़ाहिर होंगी और इनकी तरतीब क्या होगी, ये अल्लाह ही जानता है। कुछ हदीस में सूरज का मगरिब से तुलू होना पहली निशानी के तौर पर आया है और कुछ उलमाए-दीन दज्जाल के खुरूज को पहली निशानी कहते हैं। लेकिन बहरहाल जो चीज़ रूए ज़मीन में सबसे पहली तब्दीली पैदा करेगी वो सूरज से मगरिब का तुलू होना ही हो सकता है। फिर दज्जाल है जिसके बारे में कई हदीस हैं जिनका मफहूम है कि दज्जाल 40 रोज़ में दुनिया का चक्कर लगाएगा और हदीस के मुताबिक इन 40 दिनों में से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल एक आंख वाला नहीं होगा और इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसको पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। इसके लिए सिर्फ ईमान होना ही काफ़ी होगा और यही ईमान पढ़े लिखे या अनपढ़ या जुबानों के इख्तिलाफ को ख़त्म कर देगा। मक्का और मदीना के अलावा दज्जाल दुनिया के हर मकाम तक जाएगा और इसकी एक जन्नत होगी और एक जहन्नुम होगी, जबकि दर हकीकत इसकी जहन्नुम जन्नत और इसकी जन्नत जहन्नुम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इस ज़माने को पाओ तो आंखें बंद करके इसकी आग में कूद जाना, वहाँ ठंडा पानी होगा। ये मफहूम है। दज्जाल ताकतवर होगा, एक इंतहाई ताकतवर फितना। वो तमाम लोग जिनका ईमान कमज़ोर होगा वो उस पर ईमान ले आएंगे, उसकी तरफ खींचे जाएंगे और उसकी बातों को अडॉप्ट करेंगे, उन पर अमल करेंगे। लेकिन वो सब झूठ होगा और झूठ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन खुलता ज़रूर है। दज्जाल हज़रत ईसा के हाथ से कत्ल होगा और ये वाक़या फ़लस्तीन में बाब लद के मकाम पर पेश आएगा।
حضرت عیسیٰ فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے اور نمازوں کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ امت مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہ ہوگا۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، جب واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا، پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہو۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ دوبارہ دعا فرمائیں گے اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے اور اس طرح وہ شرک اور جو حضرت عیسیٰ کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ جزیہ بھی ختم کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا اور جزیہ کا خاتمہ ایک طرف سے اسلامی لشکر کشی کی ان 3 شرائط میں سے ایک کی کمی کی طرف بھی اشارہ ہے، جو بھی یہ ہیں: نمبر 1 کہ اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی ہو، نمبر 2 جزیہ دے دیو تو لشکر کشی نہیں کی جائے گی، نمبر 3 پہلی 2 شرائط قبول نہیں تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ ان میں سے جزیہ والی شرط ختم کر دیں گے اور مشرکین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوں گے، یا اسلام یا جنگ۔ حضرت عیسیٰ اسلام کو وہ آخری فتح دیں گے اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اسی دور میں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ اور مسلم کی 2 احادیث ہیں، ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر 40 برس رہیں گے اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 برس وہ گزار چکے ہیں اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی چلی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی 4تھی، 5ویں اور 6ٹھی نشانیاں ہیں 3 بڑے زلزلے جو زمین کے 3 مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جائے گا۔ 7ویں نشانی دھواں اور دخان۔ قرآن میں ہے کہ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے ماننے والوں کے لیے، ایک نشانی ہوگی، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی و پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا، کیونکہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایک واضح نشانی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ 9ویں نشانی الدابہ، ایک جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان کی مہر۔ حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا اور حضرت سلیمان کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر۔ احادیث میں ہے کہ لوگ ساتھ کھائیں گے اور ایک دوسرے کو یا مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے۔ 10ویں نشانی کی ایک زبردست آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا۔ یمن میں کئی آتش فشاں کے دہانے موجود ہیں، قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہیں بیت المقدس بھی ہے، اور کئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلمان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں اور یہیں پر تمام بڑی جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو عیسائی، یہودی اور مسلمان مانتے ہیں اور یہیں پر آ کر اپنی عبادات کرتے ہیں۔
یہ بات تو واضح طور پر سبھی کو معلوم ہے کہ بیت المقدس کی اہمیت عیسائیوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ جنگیں یہاں پر لڑی گئی ہیں اور بیت المقدس کو لے کر ایک مکمل تاریخ ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔